السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی، بس یاد کرو تم مجھ کو، اذکرکم، یاد کروں گا میں تم کو، واشکرو، اور شکر کرو، لی، واسطے میرے، ولا، اور مت تکفرون، تم کفر کرو۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ فاذکرونی، تو تم میری یاد کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ذکر کی اقسام، ذکر نہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی، ایک قلبی اور ایک اعضائے بدن کے ساتھ۔ یعنی زبانی ذکر میں تسبیح، حمد و ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ اور دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا۔ اس کے بعد علماء کا شرعی مسائل پر غور کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اعضائے بدن کے ذکر سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی کہ اپنے آپ کے جو جسم کے حصے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کے فضائل جو ہے نا وہ کیا ہے۔ باکثرت حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 10 حدیث ہیں۔ پہلی دیکھیں کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے یاد کرنے والوں کو نہ اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ پھر یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ باشرت بھرے میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤں کے درمیان اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی کہ جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وشکرولی، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہے۔ تو یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کی تعریف کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے تو پھر اس پر راضی رہا کرو اور شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اب شکر کے فضائل دیکھتے ہیں اور ناشکری کی مذمت۔ قرآن و حدیث میں شکر کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ناشکری کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میں عذاب
سخت دوں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہے۔ آگے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ آگے حدیث ہے، حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر اس نعمت کا جو نفع ہے نا اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر کرے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دیں گے اور جب ہم ناشکری کریں گے تو پھر ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔